گفتگو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت اللہ پاک شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ 100 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں، شاید چند منٹ لگیں گے ہمارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، اللہ پاک توفیق دے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ چند منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت کتنی پیاری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا یہ خوش نصیب ہے، منافق نہیں ہو سکتا اور جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے یہ جنت میں داخل ہوگا، اور کل قیامت کے دن اچھوں کا ساتھ بھی اللہ پاک اسے نصیب فرمائے گا، اور وہ ساتھ ہے شہداء کا۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن، پیارے دن میں صبح کا ہی آغاز ہے، ابھی سے نیت کیجئے، انشاءاللہ آج کے دن میں ہی ہم کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن، اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا، اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔ ذلك مبلغهم من العلم یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے۔ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے، اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ إن ربك واسع المغفرة بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے۔ فلا تزكوا أنفسكم تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، هو أعلم بمن اتقى۔ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو سمجھنا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ہم جیسے عام بندوں کے لیے اس کے لیے بہترین تفسیر صراط الجنان ہے۔ آپ ترجمہ بھی مطالعہ کیجئے اور تفسیر بھی مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو قرآن کی سمجھ آئے گی کہ قرآن کی یہ آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہے ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ دل کو قرار نصیب ہوگا، چین نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی خوب برکات نصیب فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کو شیطان نے ان کی عبادت سے روکنے کی بہت کوشش کی، ہر حربہ اپنایا شیطان نے کہ کسی طریقے سے یہ جو بنی اسرائیل کے بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو کسی طریقہ سے عبادت سے غافل کر دیا جائے، لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ تھوڑی دیر میں شیطان ان کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ پر جو بھی وار کیا ہے میرا وار ناکام ہوا ہے، تو کیا آپ مجھ سے دوستی نہیں کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں نے کہا کہ میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر مجھ سے یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں، ورغلاتا کیسے ہوں، انہیں کس طرح دین سے دور کر دیتا ہوں، اتنا ہی پوچھ لیجئے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ہاں تم یہ بتا دو۔ کہا کہ میرے تین جال ہیں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ، اور نمبر 3 نشہ۔ کہا کہ جب میں بخل کا جال پھینکتا ہوں اور اسے مال کے جال میں الجھا کے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے ذہن میں بس یہی ہر وقت چلتا ہے کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے، اور وہ مزید مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ وہ جو ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں مال دینا، جیسے زکوٰۃ ہے، جو صدقات واجبہ وغیرہ ہے،
کہا کہ ان سے بھی وہ عاری ہو جاتا ہے معاذ اللہ اور یوں وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہا میرا ایک جال بخل کا ہے اور یوں اس بندے کو میں اپنے قبضے میں کر لیتا ہوں. دوسرا کہا کہ جب میں کسی پر غصے کا جال ڈالتا ہوں اور غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، جیسے کہ اگر کوئی شخص، جیسے بچے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں ایک بال ہو، ایک گیند ہو، جیسے وہ ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں، تو کہا کہ جو غصے والا ہے اس کی کیفیت یوں ہی ہوتی ہے کہ کہا کہ جو جتنے بھی شیاطین ہیں وہ سب کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے کھیل رہا ہوتا ہے. کہا کہ اس طرح میں غصے کا بھی وار کرتا ہوں، غصے کا جال پھینکتا ہوں. اور غصیلا شخص کہا جتنا بھی علم والا ہو، عمل والا ہو، یہاں تک کہ وہ اس کی دعاؤں سے مردے ہی کیوں نہ زندہ ہو جاتے ہوں، لیکن میں پھر بھی غصہ کرنے والے شخص سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. کہا کہ مجھے اتنی امید ضرور ہوتی ہے جو غصہ کرنے والا ہے آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے غصے کی حالت میں کوئی ایسا جملہ نکل جائے گا جس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. کہا کہ یہ میرا وار بڑا کامیاب وار ہوتا ہے، اللہ کی پناہ. کہا کہ اس کے بعد پھر تیسرا وار ہے میرا نشے کا وار. کہا کہ جب میں نشے کا وار کرتا ہوں تو نشے کے جال میں جب بندہ شکار ہو جاتا ہے، کہا کہ پھر اس کی کیفیت یوں ہی ہوتی ہے جیسے بکری کو کان سے پکڑ کر جہاں مرضی ہے لے جایا جائے. کہا یہی کیفیت نشہ آور شخص کی ہوتی ہے کہ جو نشہ کرتا ہے، کہا میرے جال میں ایسا پھنستا ہے جس گناہ کی طرف لگانا چاہوں وہ اس گناہ کی طرف لگ جاتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 جال شیطان کے تھے. ان میں ایک جو دوسرا ہم نے بیان کیا ہے غصہ. آج کا ہمارا موضوع ہے غصہ. غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دیکھیں غصہ ایک فطری عمل ضرور ہے، فطرتاً انسان کے قابو میں نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے. غصے کے بعد کیا جانے والا عمل یہ کیسا عمل ہے، اس پر کلام ہوگا کہ غصے کے بعد کیا جانے والا عمل آیا کہ یہ شریعت کو مطلوب تھا، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی تھی یا نہیں. غصے کے بارے میں قرآن پاک کی آیات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے کیا رہنمائی کرتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال، ان کا کردار، ان کی سیرت. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں جو غصے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. بڑے پیارے نعت خوان مدنی چینل کے ہمارے عادل اتاری، اللہ تعالیٰ عادل بھائی آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ. اور جسے چادر پہ بولا لیا، جسے بنا لیا، جسے چادر پہ بولا لیا، جسے بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے،
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، اور ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، اور جب سوالے پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوالے پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہ گار
سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا جب سامنے پہ خورشید قیامت ہوگا جب سامنے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکمی کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمی کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھنا میرے سرکار میری بات بنا رکھنا اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مل جانا یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اے کاش کہ ہمارے اعمال ہی وہ ہوں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں، حضور علیہ السلام کی میٹھی نظروں کے حقدار بن جائیں۔ اگر ہماری طبیعتیں سخت ہیں، ہماری بات بات پہ اگر ہم گالی دینے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر ہم غصہ کرنے والے ہیں، تو پھر غصے میں بول دیے جانے والے الفاظ بسا اوقات ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ غصے میں ہی انسان کفر تک بول دیتا ہے۔
اللہ کی پناہ، غصے میں ہی انسانوں کے کتنوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے غصے کی بنا پر۔ اگر میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین ہم سب اگر تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جب غصہ آئے تو ہم غصے کو پی جائیں گے، ہم غصے میں کیا جانے والا جو غلط قدم ہے انشاءاللہ ہم یہ غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور اسی نیت سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے یہ سوغات ملی ہے، انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں تو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلے میں رکن شورا کی طرف بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رکن شورا کو سلامتی عطا فرمائے۔ صاحب آج کا موضوع غصہ ہے، پہلے تو ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں غصہ کی تعریف کیا ہے؟ کیا پھر ہر غصہ ناجائز بھی ہوتا ہے؟ کیا ویسے نارملی لوگ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ایک انسان کی کیفیت کا نام ہے جی، کہ جب انسان کے دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب دشمن سے وہ جوش جو دشمن سے انتقام پر ابھارے، یا اس کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے کہ نفس میں آنے والا وہ جوش جی، جو دشمن سے انتقام لینے پر ابھارے یا دشمن کو دور کرنے کے لیے آدمی کو ابھارے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے، اور عام لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طبیعت کے خلاف جب کوئی کام ہو جاتا ہے جی، تو ایک طبیعت کے اندر ایک ہیجان جو ہے وہ ایک جوش پیدا ہوتا ہے، جی، تو اس کو ہم غصہ کہتے ہیں۔ اور یہ تو تعریف کے الفاظ ہیں، ویسے غصے کو ہر ایک سمجھتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ بھی غصے کو سمجھتا ہے، جی، اور جب اس کی والدہ اس کو آنکھ جو ہے وہ نکالتی ہیں وہ کسی جو ہے وہ خلاف مزاج بات پر، تو وہ بھی یوں ہی جو ہے وہ التجا کر رہا ہوتا ہے، اگر بولنا نہیں بھی جانتا کہ امی آپ غصہ نہیں کریں، جی، تو غصہ تو آتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ہم اس غصے کو کنٹرول کس طرح کریں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ جی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ کیا بات، اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس پر علماء نے کافی کلام کیا ہے کہ غصہ کرنے سے کیا مراد ہے، جی، کہ آدمی ایسے اسباب سے بچے جس سے غصہ آئے، جی، اور جب غصہ آ جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرے۔ کنٹرول، اسی طرح جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس کو غصہ جلدی آ جاتا تھا اور وہ اپنے غصے کو نافذ کیا کرتا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہیں یا پھر آپ کے اندر جو ماہر نفسیات تھے آپ، کہ جو جس طرح آتا، جس کیفیت میں آتا، جو اس کے احوال ہوتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ظاہر اور باطن کے مطابق اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے غصے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ غصہ آنے کے اعتبار سے یا غصہ جانے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ جی، ایک قسم تو یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ صحیح، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو غصہ لیٹ آتا ہے پھر لیٹ ہی جاتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں اچھے کہلائے جاتے ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے اور جلدی چلا جائے، جلدی چلا جائے، کیونکہ جو ہے وہ جب غصہ جو ہے وہ اولاً تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لوگ جی، جو ہے وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، جی، یعنی بالکل تھوڑی معمولی بات ہوتی ہے اور وہ ایسے جو ہے وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ آسمان ہی ڈھہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو ہے یوں جو ہے ہماری کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ڈرایا بھی گیا ہے کہ جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس میں سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بالکل موجود ہیں جن کو غصہ جلدی بھی آ جاتا ہے اور پھر جانے کا نام نہیں لیتا، اللہ اکبر، اور پھر ایسے وہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ پھر غصہ آنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے،
رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے گھر کے اندر جو ہے وہ بالکل۔ مسائل ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا جی۔ کہ گھر ٹوٹتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غصہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ غصے میں آ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے، جیسے طلاق کا ہی معاملہ ہے، جی۔ اور عام طور پر جو ہے وہ جو طلاق ہے وہ غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ جی۔ مفتی صاحب کے پاس بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی راہ نکالیں، بس غصہ آ گیا تھا اور پھر جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ صبر نہیں ہوا اور میں نے جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی، اب کوئی راہ نکالیں۔ اب مفتی صاحب کہاں سے راہ نکالیں گے کہ آپ نے تو جو ہے وہ راہ کی صورت ہی نہیں رکھی۔ جی۔ تو یوں جو ہے اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ویسے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو آپ نے طلاق کا ذکر چھیڑا ہے، بسا اوقات وہ یوں کہتے ہیں کہ جی میں غصے میں تھا، جی جی بہت غصے میں تھا، تو کسی نے مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ان کو سمجھایا، دیکھیں طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ کبھی اپنے گھر والوں کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد کہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کی تعریف کی اور ساتھ کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہے، ایسا نہیں ہوتا، غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں سلمان بھائی، یقیناً یہ اس میں سبب غصہ ہی ہے، اور ہمیں گھر ٹوٹنے اور دیگر جو غصے کی وجہ سے آنے والے جو نقصانات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اور ہم کیسے بچیں ان سے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ شاہ صاحب، آپ نے غصے کا عنوان لیا اور آپ نے ایک بات ذکر فرمائی کہ غصہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ جی۔ غصہ زندگی سے موت کی دہلیز تک پہنچا دیتا اللہ ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جیل میں پروگرام زندگی ریکارڈ کر کے آیا ہوں، مدنی چینل پر آن ایئر بھی ہوا ہے، تو وہاں پر شاہ صاحب مچ جیل میں بھی ڈیتھ سیل سے پھانسی گھاٹ کا فاصلہ 200 میٹر نہیں ہوگا۔ اچھا۔ ہاں، یہ وہ ہم نے ریکارڈ نہیں کیا، وہ ریکارڈ یہاں حیدرآباد میں ہم نے کیا تھا۔ حیدرآباد میں بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ وہاں ہم جب جا رہے تھے جہاں وہ ایگزیکیوشن کرتے ہیں، پھانسی دیتے ہیں، جی۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا زندگی سے موت کا فاصلہ، ہائے ہائے ہائے۔ یعنی یہاں سے نکلنا ہے اور یہاں پر آ کے پھر زندگی ختم ہے بندے کی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بعض اوقات مشہور ہوتا ہے کہ بندہ پھانسی لگا ہے اور گر گیا ہے، رسا ٹوٹ گیا ہے، رسے ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ پھانسی کے تختے پر آ گیا ہے، اور اس کے اگر مدعیوں نے اس کو معاف نہیں کیا ابھی بھی، تو پھر اب اس کی اس وقت تک اس نے وہ پھانسی کے پھندے سے اترنا نہیں ہے جب تک اس کی موت یقینی نہ ہو جائے، یقینی نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو غصہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ بھی۔ اور پھر جو آپ نے گھر کے معاملات کے حوالے سے کہا، شاید صاحب غصہ آنا کوئی یوں بولیں کہ انہونی چیز نہیں ہے۔ شعراء قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، انسان کی فطرت کی بات ہے۔ اس غصے کو نافذ کرنا، اور اس غصے میں جب آپ آ جاتے ہیں اور جب نتائج بھول جاتے ہیں، نتائج بھول جاتے ہیں، اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے بالکل، کہ اس وقت پھر آپ غصے میں وہ کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے کا ہوتا، چاہے یہ گھر کے معاملات ہوں، گھر کے اندر لے لیں، چاہے گھر سے باہر آ جائیں۔ گھر کے اندر بھی جب آپ یہ غصے کے بعد، جب غصے میں آ کے آپ نے جو طلاق دے دینی ہے اور طلاق کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ چیزیں جب فراموش کر دینی ہے، اور صرف اسی حال کے وقت کی کیفیت میں رہ کر جو منہ سے آنا ہے بول دینا ہے، پھر بندہ جب انجام کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اپنے حال کو کیا کر لیتا ہے شاہ صاحب، وہ خراب ہی کر لیتا ہے۔ انجام کو پھر ہم یاد کیسے رکھیں اس کیفیت میں؟ غصہ آتا ہے اور پھر بندہ ایسا وہ لال پیلا ہوا ہے، جیسے رکن شفیع فرما رہے تھے، لال پیلا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت میں انجام کو ہم کیسے یاد رکھیں؟ شاہ صاحب دنیا میں حالات ہیں نا، یہ دیکھنے، غور کرنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں۔ درست فرمایا، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، بہترین، کہ اے عقل والو کیا کرو، عبرت حاصل کرو۔ بالکل۔ دنیا میں آپ دیکھیں، میں شاہ صاحب ایک مرتبہ کورٹ میں گیا، کورٹ میں ہمارا یوں مطلب جانا ہوا یہاں کراچی میں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کورٹ دو طرح کا جو یوں کہہ لیں اس کو تقسیم، بہت طرح کی قسمیں ہوتی ہیں کورٹ کی، لیکن ایک جیسے کریمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر فیملی میٹرز جو ہے وہ نپٹائے جاتے ہیں، تو اور پھر میری ایک بیلف سے ملاقات ہوئی۔ صحیح۔ بیلف وہ آدمی ہوتا ہے، وہ عدالتی آدمی ہوتا ہے کہ جو مختلف کام عدالت کی طرف سے کرتا ہے، جیسے بچے کی ملاقات اگر کروانی ہے تو اس میں بھی بیلف کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ بچے کو مطلب والدین سے کیا کرتا ہے، جیسے طلاق ہوگی ماں باپ کی، اب بچے سے ملاقات کروانی ہے، کیا کروانی ہے،
اس بیلف سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے جو ہے وہ کہانیاں اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا، آبزرو کیا تھا، ایک خوف خدا والا آدمی تھا. اچھا، ہر جگہ پر بندہ ضروری نہیں ہے کہ لوٹ مار کرنے والا ہی ہو، اچھے افراد بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ بڑا ایک خوف خدا والا آدمی تھا. تو اس نے جو مجھے حالات بتائے، اس نے کہا کہ اولاد مطلب ذلیل ہو جاتی ہے. ہائے ہائے. ماں کے پاس جاتی ہے تو ماں باپ سے اس کو بدگمان کر دیتی ہے. باپ کے پاس جب اولاد جاتی ہے تو باپ ماں کے بارے میں کیا کرتا ہے، اولاد کے ذہن کر دیتا میں زہر بھر رہا ہوتا ہے. اور نتیجتاً کیا ہے کہ بچہ ماں کی طرف سے بھی جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی جاتا ہے، اور اس اپنی ذہنی صلاحیت بھی کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو بندہ شاہ صاحب دنیا کے اندر غور کرے، جو لوگ غصہ اور پھر اس کو غلط انداز میں نافذ کرنے پر آئے ہیں، جی ان کے حالات اور واقعات کیا ہیں اور وہ کن کن پرابلمز کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. جب یہ بندے کے ذہن میں ہو نا تو پھر اس کو عقل آ جاتی ہے. شاہ صاحب آپ دیکھیے ہم جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں، اور لائن میں کھڑے ہیں. وللہ الحمد. بعض اوقات بورڈنگ کی لائن میں بندے کو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کھڑے ہوئے. ہم سے پوچھے 9 گھنٹے بھی ایک جگہ کھڑے رہے. 9 گھنٹے بغداد شریف میں، جیسے ابھی آپ حاضری دے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. غصہ نہ آیا ہو یہ تو کوئی بڑے ذوق کی انتہا کو بندہ پہنچا ہوا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آ ہی جاتا ہے. جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ امیگریشن میں جی کوشچن آنسر جب ہوتے ہیں تو بھی بندے کو کیا ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے. غصہ آ جاتا ہے. اور بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس نے کوئی کریمنل ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہوتی، جی لیکن اس سے جب کوشچن آنسر ہوتے ہیں تو پھر بندے کو، جیسے کرشن نے فرمایا کہ خلاف توقع بات ہو رہی تو غصہ آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہاں پر کوئی امیگریشن کاؤنٹر پر موجود بندے سے، اس آفیسر سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. نہیں کرتا. جو کرے گا وہ پھر بھرے گا. واپس ہی جائے گا. ہم نے یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ملک میں تھے ہم، پاکستان میں نہیں تھے، پاکستان سے باہر تھے. تو یہ شاید پاکستان میں ہی تھے یا کیا، مجھے اب وہ مشتبہ ہو گیا معاملہ. بہرحال وہ یوں تھا شاہ صاحب کہ ان کے کاغذات میں کیا تھی، ایک پرابلم تھی. شاہ صاحب بندہ امیگریشن کلیئر کر کے کیا ہو گیا، آگے چلا گیا، اور وہاں پر جناب کیا ہوا، دوبارہ کاغذات چیک ہوئے نا تو اس میں کسی ایک جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹ کے اندر کیا تھا، پرابلم تھا، اور جینین پرابلم تھا. جی اب جناب وہ بندہ جو ہے پسو پیش سے کام لے رہا ہے، وہ ان کے اوپر روڈ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ جو امیگریشن والے تھے انہوں نے کوئی روڈنس کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کا آپ ادھر آ جائیں، جیسے عرب شریف میں ہے تو وہ ایک ہی بات، تعال ہینا، ادھر آ جاؤ بھائی. جی اور بندے کو کیا ہے، غصہ آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے، چپ کر کے ادھر چلا جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس اور آپشن نہیں ہے. اگر میں یہاں پر کچھ کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ بندے کو ذہن میں ہوتا ہے. تو بندے کی لائن خود بخود کیا ہو جاتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، مطابق چلتا رہتا ہے. تو غصے کے اندر بھی شاید کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیے گندا پانی، جی اس کو صاف بنایا جا سکتا ہے، بالکل. آر او پلانٹ کے ذریعے سے، فلٹریشن کے ذریعے سے. یعنی جس طرح کا پانی ہے، آلودہ پانی ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. سمندر کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے، ایک پروسیس میں سے کیا ہونا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے. تو اپنے غصے کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کا جب انسان فلٹر لگا لے گا شاہ صاحب، تو وہ ان اندازوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا جس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اور اگر یہ دین اسلام کی تعلیمات کا فلٹر نہیں لگائے گا اور جو اس کے جی میں آئے گا اور جو اس وقت اس کا ذہن بنتا جائے گا وہ کرتا جائے گا، تو جیلیں بھری پڑی ہیں شاہ صاحب بالکل انہی طرح کے لوگوں سے. ایسے ہی ہے. میں صاحب آپ کی طرف ایک چھوٹا سوال بڑھا کر پھر انشاءاللہ احمد سرفراز بھائی کی طرف جاؤں گا. ایک چشتیاں سے ایک میسیج ہے، چیچا وطنی سے میسیج ہے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں جیسے عرض کیا گیا ہے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے جی اور آ جاتا ہے، اور اب اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں جی اس میں سے یہ بھی ہے، یعنی اس کا تعلق، غصے کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. صحیح. اور دل کے جتنے بھی امراض ہیں، جنہیں ہم امراض کہیں یا پھر مسائل کہیں، جی تو اس کی معلومات کرنی چاہیے کہ جب اسلامی تعلیمات کی جو ہے معلومات ہوگی، قرآن آیات، احادیث، اور پھر جو علماء نے اس پر کلام کیا ہے، بالخصوص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر غصے پر بڑا کلام کیا اور اس کے علاج بھی تجویز کیے ہیں. صحیح.
تو یہ معلومات اگر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز اگر غصہ آ بھی جائے گا تو پھر کنٹرول کرنے کی جو ہے صلاحیت پیدا ہو جائے گی. دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں, بالکل, اور جب سیکھتے ہیں تو اور پھر اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر جتنا وہ لیول چاہیے ہوتا ہے ایک چیز کا, ایک فن کا, وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اور پھر ہم زندگی بھر اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بالکل. جیسے ایک جو ہے وہ ٹیلر ماسٹر ہے, تو وہ ٹیلر ماسٹر کیسے بنا تھا کہ اس نے جو ہے وہ ٹیلرنگ سیکھی, اپنے استاد کے پاس بیٹھا, اس کی باتوں کو جو ہے وہ سیکھا, سنا, اس پر عمل کیا اور پھر اس پر پریکٹس کی, اور پھر کیا ہوا, وہ ٹیلر ماسٹر بن گیا, اور پھر یہ ٹیلر ماسٹر بننا ساری زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یوں ہی جو ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ میرا غصہ کنٹرول میں آئے اور میرے غصے سے جو ہے وہ مجھے معاشرتی طور پر یا دینی طور پر نقصان نہ ہو, دنیا و آخرت کا نقصان نہ ہو, تو پھر ہمیں اس کا علاج سیکھنا پڑے گا. اور اس کا علاج جو ہے, جیسے ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہ بھی در حقیقت غصے کو کنٹرول کرنے کا علاج سکھایا جا رہا ہے. اور مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز جن کو یہ جلدی غصہ آتا ہے نا, وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کریں اور بیانات سنیں, تو رب کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے اس غصے کو کنٹرول کرے گا. میری معلومات میں ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو بہت غصیلے ہیں اور بڑا جلدی ان کو غصہ آ جاتا تھا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تو الحمدللہ ان کو غصے پر کنٹرول نصیب ہو گیا. تو یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ آئے یا آ بھی جائے تو پھر کنٹرول ہو جائے, تو اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. کیا بات ہے. مجھے اچھا ایک اسلامی بھائی کی بات نہیں بھولتی, اعتکاف میں تھے وہ, واکنڈ میں ہی ہم نے جب اعتکاف کیا تو اعتکاف میں انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کی. کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ایسا ہے کہ جب اعتکاف سے اٹھ رہے ہیں تو وہ سب کے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں بڑی لجاجت کے ساتھ, بس مجھے معاف کیجیے گا, میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو. اچھا وہ ایک ماحول, ایک کیفیت ہوتی ہے, سارے آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اعتکاف سے اٹھ رہے ہیں, تو ایک دوسرے سے معذرت بھی کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ 10 دن رہنا ہے یا 1 مہینہ ساتھ رہے ہیں, 10 دن ساتھ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کہیں دل آزاری ہو جاتی ہے. تو جب وہ تقریباً اس نے معافی مانگ لی اور کچھ دیر بعد مجھ سے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب ہمارے خاندان میں کسی کے آگے یوں کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی کے آگے یوں کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنی گردن کٹوا دو, گردن کٹوا دو, یہ نہیں کرنا, معافی نہیں مانگنی آپ نے, جھکنا نہیں ہے کسی کے آگے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دینی ماحول کی برکت سے واللہ کہتے ہیں مجھے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی کہ میں کسی کے آگے یوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اور مجھے سکون مل رہا تھا کہ جب وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں, حقوق ایک دوسرے کے ہم معاف کر رہے ہیں. کہا کہ باخدا یہ دینی ماحول کی برکت ہے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ یوں کرنا بھی ہمیں سکھایا, ایک دوسرے سے یوں کرنے کا مطلب ایک دوسرے سے معافی مانگنا, حقوق معاف کروانا, سامنے والا بھی معاف کر رہا ہے, یہ بھی معاف کر رہا ہے. تو یوں کیا ہے اس کا مطلب, دینی ماحول کی برکت سے بندہ الحمدللہ ایک اچھا معاشرہ, یہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ہمیں اتنا بہترین معاشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین فیضان مدینہ میں ہی آئیں یا جہاں جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں, دیکھیں بہت سے افراد وہاں پر جمع ہوتے ہیں, ہر طرح کا, ہر رنگ کا, ہر نسل کا. یوں کہیں کہ جو ہماری ملک پاکستان میں جتنی قومیں ہیں تقریباً ایسے سبھی کے کوئی نہ کوئی افراد فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے. الحمدللہ سب کو ہی پیار دیا جاتا ہے, محبتیں ہی بانٹی جاتی ہیں, اور اگر کہیں ٹھوکر لگ بھی جاتی ہے تو مجھے عبدالحبیب بھائی کی بات یاد آتی ہے کہ ٹرین پہ چڑھتے ہوئے اگر کسی کو دھکا لگ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹرین سے ہی چھلانگ لگا دیں, آپ ٹرین کے ساتھ ہی جڑے رہیں, آپ اجتماع میں آتے رہیں, مدنی مذاکرے میں آپ شرکت کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے دل کی جو صفائی ہے, دل کی جو روحانی امراض ہیں, انشاءاللہ یہ دور ہوں گے, اور یہ جو غصے کی کیفیت ہے انشاءاللہ یہ ہماری دور ہوگی. احمد سرفراز بھائی آپ کی طرف میں بڑھوں گا. قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے, اتنی پیاری کتاب ہے, ہر خوش کو تر کا بیان قرآن پاک میں ہے, اور کون سا موضوع ہے کہ جہاں پر قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرتا. بحمداللہ تعالیٰ قرآن غصے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں
غصے کے حوالے سے بڑی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ شورى آیت نمبر 37 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. ایمان والوں کی نشانی، ایمان والوں کی شان ان کا وصف ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. واہ. غصہ تو آنا ہے، لیکن ایمان والوں کا اس پر طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب آ جائے اس ایکشن کا ری ایکشن وہ یوں کرتے ہیں کہ نہ بدلہ لیتے ہیں نہ آگے والے کو کچھ کہتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غصہ پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ ان محسنین کو بڑا پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. یہ غصے کے حوالے سے تعلیم ہے قرآن پاک میں، اور اس بات کا حکم ہے کہ آ جائے تو اسے پی جانا ہے، اس کے آنے کے بعد جو اس کا اگلا اثر ہے وہ نہیں کرنا بلکہ معاف کر دینا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے جی. اور آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. کنیز جو اپنی زر خرید ہوتی ہیں، ملکیت میں ہوتی ہیں، جن پر سارے اختیار ہوتے ہیں، غلام، کنیز وغیرہ، تو وضو کرواتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا گرا اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کی وجہ سے چوٹ لگی، آپ زخمی ہو گئے. اس کنیز نے جب دیکھا کہ مجھ سے یہ بڑا معاملہ ہو گیا اور زخمی تک ہو گئے ہیں امام زین العابدین، تو اسے یہی آیت یاد آئی، تو وہ کہنے لگی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ نے ایمان والوں کی جو شان بیان کی ہے کہ وہ تو غصہ پی جاتے ہیں. تو جب یہ آیت طیبہ سنی تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کہا کہ میں نے غصے کو پی لیا اور میں نے تجھے معاف کیا. واہ واہ. تو یہ خوبصورت وصف ہے. غصہ آتا ہے، اصل یہ ہے کہ غصہ آنے کے بعد بعض جگہوں پر شریعت اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے کہ غصہ کیا جائے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے. جیسے بچہ جب ایک عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے غصہ کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. اس کے علاوہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، بہر صورت غصہ محض نقصان لاتا ہے، جی. محض نقصان لاتا ہے. پھر وہ نقصان بڑھتے جاتے ہیں، کئی بار تو بہت بڑے نقصان، جانی نقصان تک ہو جاتے ہیں. اور کم سے کم اتنا نقصان اپنی طبیعت کو انسان نقصان دیتا ہے. غصہ جب غیر پر اثر انداز ہو تو پھر اس صورت کے اندر اس کی دل آزاری، پھر درست غصہ تھا، صحیح جگہ پر کیا تھا، نہیں کیا تھا وغیرہ. ایک بڑی خوبصورت مثال سے ایک استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھایا. کہا کہ شاگرد گیا استاد کے پاس اور کہنے لگا کہ غصہ بڑا آتا ہے، جیسے ابھی سائل نے سوال کیا تھا. تو استاد نے کہا کہ غصہ آتا ہے، ایسا کیا کرو، یہ میں تمہیں کچھ کیل دیتا ہوں، جب بھی غصہ آئے نا اسے دیوار میں ٹھوک دیا کرو، اور جو تمہیں غصہ، جس پر تم اثر انداز ہونا چاہ رہے ہو، یعنی اس غصے کو جو تم نکالنا چاہ رہے ہو، اس پر ٹھوک ٹھوک کے نکال دینا. تو کہا ٹھیک ہے. وہ کیل لے گیا، ایک دیوار مخصوص کر کے اس پر ہر بار غصہ آنے پر ایک کیل ٹھوک دیتا تھا. چند دن اس نے یہ کیا، پھر آہستہ آہستہ جب اسے یہ یاد آتا غصہ آنے پہ مجھے کیل ٹھوکنا ہے، یہ ایک کام کرنا ہے، تو وہ تھوڑا کم کرنے لگا غصہ. بالآخر ایک وقت آیا اس کی غصے کی عادت ختم ہوئی. اب اپنے استاد کے پاس پھر سے گیا اور استاد سے جا کر کہا کہ الحمدللہ آپ کی اس تعلیم کی وجہ سے میری عادت کم ہو گئی اور بالکل اب ختم ہو گئی ہے. استاد نے کہا چلو اب ایک اور کام کرو، اب کی بار کیا کرنا ہے، بات غصے کی ہو، غصہ نہ آئے تو تم نے ایک کیل نکالنا ہے. اچھا. غصہ تو نہیں آ رہا اب، لیکن بات غصے کی تھی سامنے والے کی، یا آپ کی نفس کے آپ کے خلاف تھی جو آپ چاہتے تھے، تو اب ایک کیل نکالنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہر بار کیل نکالا، بالآخر دوبارہ آئے اور کہا کہ جی اب سارے کیل بھی نکال دیے. تو استاد نے کہا چلو میرے ساتھ. اس شاگرد کو ساتھ لے گئے اس دیوار کے پاس. کہا اس دیوار کو دیکھتے ہو، اس پر جگہ جگہ پہ سوراخ ہوئے پڑے. آپ نے غصہ کیا تھا اور پھر غصہ ختم ہو گیا، لیکن یہ سوراخ آج تک باقی ہیں، اس کا اثر آج تک باقی ہے. اس کی وجہ سے کیا جانے والے اقدام جو تھا، اس نے جو نتیجہ دیا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. بات یہی ہے کہ غصہ آتا ہے تو اگر اس پر ری ایکشن کیا جائے، اس پر فوراً جو وہ چاہتا ہے غصہ وہ کر دیا جائے، اور وہ خلاف شرع ہو، تو پھر ایسا نتیجہ ہوتا ہے جو ساری زندگی باقی رہ جاتا ہے اور محض نقصان دیتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے بچنا، غصے پر قابو کرنا اور اسے پی جانا، یہ شریعت کی تعلیم. کیا بات ہے. کیا میں آپ کی اجازت سے ایک بات یہاں جی ایڈ جی کروں گا. آپ نے بہت پیاری بات جو ہے نا وہ لی ہے. آپ کی سیٹ تو یہ ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ عرض برکت دے آپ کو. وہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، یہ شاید دو طریقے ہیں جی. غصے کو جو ہے یوں نکالنے کے. دو طریقے ہیں. یا غصے کو مینیج کرنے، یہ لفظ زیادہ اچھا ہے.
جی غصہ مینیج کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ جو احمد رضا بھائی نے بتایا. جی اچھا ایک وہ ہے کہ جو ابھی بھی کچھ جگہوں پر آئے, جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے جی آپ فلان جگہ پر چلے جائیں, جو آپ کو گالیاں دینی ہیں گالیاں دے لیں, جو بھی کرنا ہے آپ وہاں کر لیں. ایک یہ ہے. صحیح. اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ فلان جگہ چلے جائیں, وہاں سے جو چاہیں خریدیں, اس کو توڑیں پھوڑیں, جو مرضی کریں, غصہ نکال لیں, جی آپ چل دیں. پہلے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, اگلی صورت بعد میں بتاتے ہیں. جی آپ کو اگر مجھے غصہ آیا ہے صحیح. اور اس غصے کو نافذ کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا وہ کسی جگہ پر جا کر کے جو بھی میرے منہ میں آئے میں نے بولتے رہنا ہے, جی کیا اس سے غصہ مینج ہوگا یا پختہ ہوگا؟ مینج نہیں ہوگا, پختہ ہو جائے گا. پختہ ہوگا. عادت کیا ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو ہو جائے جائے گی. ٹھیک ہے. یہ غصہ یہ اینگر مینجمنٹ نہیں ہے, یہ غصے کا علاج نہیں ہے, بلکہ یہ غصے کو کیا کر رہے ہیں اور پکا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جی چاہا مطلب فلان جگہ پر جائیں, وہاں سے خریدیں اور جو چاہیں آپ توڑ دیں. آج تو میں نے خرید کے کیا کر لیا, توڑ دیا. وہ ہے ایک بچہ تھا, اس نے جناب شاہ صاحب ڈنڈا لیا اور جناب مٹکا, پرانا زمانہ تھا, انہیں مارا مٹکے کو جناب, مٹکا توڑ کے بالکل جناب سائڈ پہ کیا. صحیح. اس کے باپ نے کہا بلے وے پترا شابا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ایک مطلب انداز ہوتا ہے, واہ بھائی واہ کیا بات ہے, یہ منڈا تگڑا ہو گیا جی, یعنی منڈا جوان ہو گیا ہے جناب, کمال ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا آج اس نے کیا کر دیا, وہ مٹکا توڑ دیا. جی اگلے دن کیا کیا, وہ ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی تھی, وہ توڑ دی. وہ اس نے لوہے کا راڈ اٹھایا اور جو ہے نا وہ ہانڈی کو دے مارا. ماں اس کے ادھر ماں پر تھی نہیں, تو اس کے اوپر پھر بچے کی کیا ہو گئی, وہ بیچارے کی ٹھکائی ہو گئی. تو آپ دیکھیں, اب غصہ بھی اس کے ماں باپ نے اس کو کیا اور ہانڈی کا نقصان بھی ہو گیا. جی تو کیا ہوا, یعنی وہ عادت جس چیز پر بچے کو کیا کرنا تھا, روکنا تھا, اس پر کیا کر دیا, بچے کو شے دے دی. اب بچے کو پتا ہے کہ بھی شے توڑوں گا تو کیا ہونا ہے, مجھے تعریف ہی ہونی ہے, اور اس طرح جو ہے اس کو دیکھیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں بھی کچھ غور کرنے کی ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم غصہ آنے پر جو ہے یا ان کے غصے میں غلط اقدام کرنے پر ان کی تحسین کرنے کی بجائے, ان کی تعریف کرنے کی بجائے, ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی تربیت کریں. جی. اور بچے شاہ صاحب اس بات پہ بڑا کیا کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میرا چھوٹا بیٹا ہے 1.5 سال کا, ماشاء اللہ. میں جو ہے نا وہ لیٹا ہوا تھا, جی تو میں نے دیکھا کہ یہ گر گیا تو میں نے کیا کیا, نوٹس ہی نہیں لیا نا, ایسے جیسے یوں بولے کہ دیکھا ہی نہیں ہے. جی. اچھا اب میں غور کر رہا ہوں, وہ گرنے کے بعد وہ اٹھا, اٹھنے کے بعد اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اور وہ اٹھ کے کیا ہو گیا, آگے گھر کمرے سے باہر نکل گیا, کچھ بھی نہیں کیا اس نے. صحیح. اور یہی اگر وہ جب وہ گرا تھا میں کہتا او میرا بچہ ہائے کی ہو گیا, یعنی اگر یوں کر کے کرتا تو اس نے آگے سے کیا کرنا تھا, رونا تھا. رو کے دکھانا تھا اس نے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نیگلیکٹ کرنا پڑتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج کرنا پڑتا ہے. تو اولاد میں اگر غصے کی عادت پنپ رہی ہے تو اس کا بھی کیا کرنا چاہیے, علاج کرنا چاہیے. اور یوں ہی چیزیں خرید کر کے توڑ کر کے اگر بندہ سوچ رہا ہے کہ میں غصے کا علاج کر سکتا ہوں, اینگر مینجمنٹ کر سکتا ہوں, یہ نہیں ہوگا. یہ تو ہے وہ انداز جو ایک یہ بھی اپنی جگہ پر ہے, معاشرے میں موجود ہے. تیسرا انداز شاہ صاحب وہ ہے جو دین اسلام نے عطا فرمایا ہے. رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ پی لو, غصہ پی لو, غصہ پی لو. واہ. اب یہ پینے سے کیا ہونا ہے, اب اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. جی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ, آپ کے گھر کے ساتھ غیر مسلم کا گھر تھا, اس نے کیا کیا, پرنالہ بنایا, گھر کے چھت پر وہ لگایا پرنالہ, جی جیسے میزاب رحمت ہے نا, جی, رحمت کا پرنالہ اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے بعض ناظرین سمجھیں گے یہ کیا ہے, ڈرینیج پائپ کہہ لیں, آسان سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کیا کرتا تھا, وہ گندگی کیا کرتا تھا, ادھر ان کے گھر پہ گرا دیتا تھا. اچھا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا, وہاں جا کے وہ گرتی تھی. جب کچھ ٹائم گزر گیا نا تو اس غیر مسلم کو احساس ہوا کہ میں ان کے گھر میں گندگی گراتا ہوں, انہوں نے تو کبھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, کوئی مطلب انہوں نے آج تک تو کوئی نہ لڑائی کی ہے, نہ بڑائی کی ہے, نہ کچھ اور کیا. آ گیا جناب مالک بن دینار کے پاس رحمت اللہ علیہ, آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں گندگی گراتا ہوں, تو
آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا کہ گندگی گرتی ہے تو میں اس کو جھاڑو سے صاف کرتا ہوں، اس کو دھو دیتا ہوں، اپنا گھر جو ہے وہ صاف پاک جو ہے وہ کر لیتا ہوں، اور غصہ آتا ہے لیکن میں پی لیتا ہوں، کیا بات کیونکہ قرآن مجید میں ہے واہ واہ واہ، والقاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ واہ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان، واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کیا بات ہے، یہ کیا بات جو نبی پاک اسلام کی صلی اللہ علیہ تعلیمات، وسلم کا دیا ہوا واہ، انداز تھا، کیا اس بات، کو اپنایا تو غیر مسلم کو اسلام کی کیا مل گئی؟ دولت مل دولت گئی، مل گئی، اور توڑ پھوڑ کرنی ہے یا گالیاں نکال کے اینگر مینجمنٹ کرنی ہے تو اس سے نہ اینگر اپنا نقصان بھی ہے، جی اپنے مال کا نقصان بھی ہے، پھر وہ عادت جس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں وہ دور ہونی نہیں ہے، اور جو نقصان اس کے دیگر ہیں وہ الگ سے ساتھ کیا ہیں وہ کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مبلغین کی گفتگو سن رہے ہیں۔ غصہ کے حوالے سے ایک میسیج بھی تھا کہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے، موضوع اچھا ہے، غصہ اچھا نہیں ہے، غصے میں کیے جانے والے اقدامات یہ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بری صفات سے محفوظ فرمائے۔ ایک غصہ طرح جب سے آئے، غصہ شاہ صاحب، میں ایک بات ایڈ کر دوں آپ جی کی گفتگو جی میں۔ جی بالکل، اللہ رسول کے جہاں احکامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ غصہ ہو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غصہ وہاں کرتے ہیں جہاں پر ہماری اپنی ذات کا معاملہ ہے، ہائے ہائے، جہاں ہماری ذات کا معاملہ ہے۔ بھئی میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، اس پر تو مجھے اپنی جو ہے نا وہ گھر والی پر غصہ جو ہے وہ آ جانا ہے، وائف پر غصہ جو ہے وہ آ جانا ہے، بیوی پر غصہ آ جانا ہے، لیکن نماز اس نے نہیں پڑھی، اس پہ غصہ نہیں اس آئے کو تھوڑا ناگواری کا اظہار بھی کرنا چاہیے، محبت پیار سے کہنا بھی چاہیے بھی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں، جوڑتے چلے جائیں، جہاں ہماری ذات کی بات آئے گی وہاں پر ہمیں کیا ہو جائے گا؟ غصہ آ جائے گا، اور جہاں پر اللہ رسول کے احکامات کی باری آئے گی وہاں پر بندہ جو ہے نا وہ مداہنت کا شکار ہو جائے گا، اللہ باللہ، اللہ بچائے۔ والعیاذ باللہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان، کلکم راعن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سلمان بھائی نے بڑی پیاری بات اور بڑی پیاری توجہ بھی ہمیں دلائی ہے کہ ہمیں کہاں غصہ آتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے ہم غصہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پامال ہوتا دیکھتے ہیں تو شاید وہاں پر ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ افراد ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہوں، بہن کی صورت میں ہو، بھائی ہیں جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کے ماتحت آتی ہے، آپ کے ورکرز جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، ان تک بھی نیکی کی دعوت اور یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ نیکی کی دعوت تو ہمیں دیتے ہی رہتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جی آپ بات مکمل۔ اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو یہ بڑھتی ہوئی بیماری ہے اور یہ پھیلتا ہوا ناسور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے، آمین۔ یہ ہم نے ایک بات کی نا بھئی نماز نہیں پڑھی گھر والی نے، جی جیسے بچہ ہے بڑا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو ماں باپ کو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، جی تو اس پر اس کو غصہ کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پکڑ کے کوٹیں گے، ماریں گے، جوتے ماریں گے، گالیاں دیں گے، یہی غصے کا مطلب نہیں ہوتا۔ جی بعض اوقات باپ کا دیکھنا، اپنی اولاد کو کیا کر لینا؟ دیکھ لینا، یہی کیا ہوتا ہے کافی ہوتا ہے، اور بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رستہ جو میں نے لیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، رستہ یہ نہیں یہ ہے۔ بالکل تو یوں اظہار، جہاں غصے کا حکم بھی ہے جی اس کا اظہار کیسے، اسلام نے اس کے بھی کیا کیے ہیں طریقے بتائے ہیں، تو اس کے مطابق سیکھا جائے اور عمل کیا جائے۔ واہ بہترین، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کچھ کال لیتے ہیں، جی کال دیجیے گا۔ محمد انور، آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے۔ مبلغین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں؟ کیا بات ہے، اچھا یہ سوال آپ کی طرف بڑھائیں گے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو کیے جائیں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے؟ بنیادی بات تو یہ ہے علم دین ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ بے شک، علم دین ہوگا، خوف خدا کی اہمیت ہمارے دل میں اجاگر ہوگی، جی پھر ایسے اعمال، یعنی یہ بھی ایک عمل ہے، عمل ہے، یعنی دینی علم حاصل کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ جی یہ عمل ہوگا تو رب کی رحمت سے اللہ پاک کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا، واہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ماحول ایسا اختیار کرے کہ جس میں جو ہے وہ خوف خدا والے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ کیا بات ہے، جب ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے نا تو وہ ہماری اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، جی
اور جو ہم سے اللہ پاک کی نافرمانی ہوگی تو وہ ہماری اصلاح کریں گے. بے شک. تو یہ بھی جو ہے اچھی صحبت یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے. واہ. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے تو رب کی رحمت سے ان کا مطالعہ کرنے سے بھی خوف خدا نصیب ہوتا ہے. یہ بھی ارشاد فرما دیں حاجی صاحب کہ کون سی کتابوں کا مطالعہ؟ جیسے جو ہے وہ الحمدللہ عز وجل احیاء العلوم ہے، واہ. اس کی ہیں 5 جلدیں. تو یہ اتنا طویل اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، لباب الاحیاء کا ترجمہ ہے احیاء العلوم کا خلاصہ. سبحان اللہ. 1 جلد میں ہے. الحمدللہ میں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے. بعض دفعہ کسی جگہ پر بیان کرنے جانا ہوتا ہے، اب 5 جلدیں دیکھیں تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو لباب الاحیاء احیاء العلوم کا خلاصہ یہ اسی 5 جلدوں کا خلاصہ ہے. اس کو دیکھ لیا جائے تو رب کی رحمت سے وہ عنوان بھی مل جاتا ہے اور تھوڑے وقت میں ہم زیادہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب شائع ہوئی ہے، مکاشفۃ القلوب نام ہے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. یہ کتاب بھی بڑی زبردست ہے. جی. جب میرا زمانے طالب علمی تھا تو اس سے جو ہے میں نے کئی بیانات تیار کیے. ایک دن میرے ذہن میں آیا کیوں نہ اس کا بالاستیاب مطالعہ کیا جائے. تو وہ بالاستیاب مطالعہ یعنی شروع سے لے کے آخر تک اس کا مطالعہ کیا. بہت بڑی کتاب نہیں ہے، 400 صفحات ہوں گے زیادہ سے زیادہ. رب کی رحمت سے کچھ ہی عرصے میں یہ مکمل ہو گئی. تو مجھے ایک بات جو ہے، کچھ اقوال جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں تو اس طرح کے کلمات کیوں ہیں کہ میں درخت ہوتا تو کاٹ لیا جاتا، دمبا ہوتا قربان کر دیا جاتا، اور جو اس طرح جو ہے وہ جانور ہوتا تو جو ہے وہ ختم ہو جاتا. اس طرح کی باتیں، یعنی یہ خوف خدا والی باتیں ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے مرتبے پر یہ فائز صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اس طرح کے کلمات کیوں کہتے تھے، کہ ہم کیوں پیدا ہو گئے دنیا کے اندر. اس طرح کے اقوال بھی ہیں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے. جب مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کیا بالاستیاب تو شاہ صاحب دینی کیفیت ایسی ہو گئی کہ دنیا میں آ کر تو پھنس گئے ہیں. اب جو ہے وہ اللہ پاک کی جو ہے وہ فرمانبرداری کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ ایک کیفیات ہوتی ہیں جب ہم اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے بھی جب لکھتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے ہی سمجھا رہے ہیں. ایک یعنی یہ بھی صورت ہے. اچھا، ایک اور عمل بھی ہے جو جیسے میں نے عرض کیا، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی جائے، مدنی مذاکروں کو سنا جائے. الحمدللہ عز وجل ہفتے والے دن ابھی جو سابقہ دن گزرا ہے، رات میں امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی تھا اور شروع میں ماشاءاللہ سلمان بھائی کا بیان بھی تھا، اور بیان بھی بڑا یونیک قسم کا، بڑا زبردست موضوع تھا اور مجھے بڑا پسند آیا. کلمہ شریف کی برکات. تو یہ ایک اچھا موضوع تھا. یہ موضوع مزید بھی اس کو لینا چاہیے کہ یہ بہترین موضوع ہے کہ کلمہ شریف یہ ہے، اس کے پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں. توحید جو ہے وہ آدمی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے. تو بڑے اچھے انداز میں یہ لے کر بھی چل رہے تھے. اس کے بعد امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوا اور بڑی کیفیات تھی، مدینہ شریف کی یاد تھی. اور یہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ، جیسے امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ مدنی مذاکرے کا ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ان کا جو بیٹا ہے وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آیا. صحیح. اور انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کے انتقال کا سبب یہ بنا کہ ان کو شدید غصہ آ گیا. اچھا. اتنا غصہ آ گیا کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ فوت ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی یہ مدنی مذاکرے کے اندر یہ واقعہ امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا. تو اس طرح کے واقعات بھی جو ہے وہ ہمیں متنبع کرتے ہیں. بات تو خوف خدا کی تھی کہ خوف خدا کیسے پیدا ہو. اچھا، خوف خدا اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو غصے کا بھی علاج ہو جائے گا. کیا بات کہ آدمی جو ہے جب غصہ نافذ کرنے لگے گا اور دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف ہوگا تو آدمی جو ہے وہ تھوڑا رک جائے گا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک برکت میں، مجھے بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک جو ہے وہ جاننے والے ہی تھے، تو ان سے میری بات ہوئی. وہ ان کے گھر کے ٹوٹنے کا معاملہ ہو رہا تھا. میں نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح آپ نہیں کریں. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ مدنی ماحول کی برکت ہے، حالات تو کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ اب جو ہے وہ جدائی ہی سمجھ میں آ رہی تھی مجھے، اور میں نے جو ہے وہ ایک طلاق جو ہے وہ دے دی. لیکن جو ہے وہ میں نے عقل مندی یہ کی کہ ایک ہی طلاق دی، کیونکہ اس کے بعد جو ہے گنجائش باقی ہے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں، آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں تو آپ جو ہے وہ گھر بسانے ہی کی کوشش کریں. تو میری بات جو ہے وہ قبول کر رہے تھے. اب مجھے ابھی چند دن ہی گزرے ہیں،
اور مجھے امید ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے گا. اللہ آباد. تو لیکن مدنی ماحول کی برکت کے طلاق دی بھی تو ایک دی کہ اب گنجائش باقی ہے. جی تو اس طرح ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو رب کی رحمت سے بہت سارے جو ہے وہ غصے کا علاج اور معاشرتی مسائل کا جو ہے واہ جو ہم ایک آزمائش میں آ جاتے ہیں جی اور اپنے لیے سارے ہی دروازے بند کر دیتے ہیں تو وہ گنجائش کی صورتیں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے محفوظ رہیں گی محفوظ رہیں. جب ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہوگا اور ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں گے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سلمان بھی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ میں شاہ صاحب یہاں ایک حدیث پاک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اپنی شروع کی گفتگو میں. آپ نے بھی کہا تھا نا کہ بندہ انجام غصے میں چیزیں کیسے یاد رکھے. جی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے. جی حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بندہ غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں اللہ 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 اور اسے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یعنی جب لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کریم اسے عذاب سے کیا کرے گا؟ محفوظ فرمائے گا. سبحان اللہ تو یہ چیز پیش نظر ہوگی تو واہ واہ انشاءاللہ کیا کنٹرول والا معاملہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں میرے آقا محمد صلی میرا کی اللہ کتاب بھی عرض کروں جو سوال کیا تھا انہوں نے، جی جی اس کا نام ہی خوف خدا ہے. اچھا کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ خوف خوف خدا. بہترین کتاب ہے. واہ آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ، بزرگوں کے واقعات، لاجواب کتاب ہے. پڑھتے سبحان جائیں اللہ. اور دل میں اللہ کریم کا خوف انشاءاللہ بڑھتا ہوا محسوس کرتے جائیں. سبحان اللہ. کال دیجیے گا. جی فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور میرے بھانجے میر حسن چھونیے کی فرمائش ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ سنا دیجئے اور میری والدہ کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اور کال دیجیے گا. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. ایک کلام کی فرمائش ہے، سنا دیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے کہ جس میں آتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد تعلی، مجھے یہ والا کلام سنا دے. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدم میں موت دے جنت ہلے ہمارا سکت مدینہ. سبحان اللہ. واہ بھائی سبحان واہ، اللہ. سبحان کمال اللہ. بات. کیا بات ہے. اس طرح تو یہی سنا سکتے ہیں. عادل بھائی شاہ صاحب اگر یوں سنائے نا جیسے انہوں نے سنایا ہے، آپ کی طرف سے انعام ہے. انعام بالکل تیار ہے، بالکل ریڈی سٹیڈی ہے. کیا بات ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا انعام محفوظ ہے. یہ جس طرح اون بھائی نے سنایا ویسے تو بچے سنا سکتے ہیں نا. ویسے ایک شعر تو سنا ہی لیں گے. چلیں یہ تو وقت بتائے گا. عادل بھائی دیکھیں کیا کہتے ہیں. عادل بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ہے عادل بھائی وہ انعام پھر آپ کا محفوظ ہے. کہہ رہے ہیں انعام محفوظ ہے آپ کا. جزاک اللہ خیرہ، مہربانی. جی شاہ جی. کیا بات ہے. بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ہیں. اللہ تعالیٰ دینی ماحول کی برکات ان بچوں کو بھی نصیب فرمائے. جس محبت سے پیارے بچے نے کلام کی فرمائش کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عشق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مستفیض فرمائے. ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے. جی اور کال دیجیے گا. محمد ارسلان اتاری. کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عادل بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں. علامہ جامی کا لکھا ہوا تنم فرسودہ جام پارا. واہ کیا بات ہے. اور کال بھی دیجیے گا. جی سرفراز علی بات کر رہا ہوں بورا روڈ سے، فیضان مدینہ. میری نعت کی فرمائش ہے، میں مدینہ چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں جی. ایس ایم ایس میں کہہ رہے ہیں جی کلام کی عرض کرنی ہے جی. کرے چارہ سازی. یہ حذیفہ بھائی ہیں خانے وال سے. جی مرحبا حذیفہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے. سبحان اللہ. جی خیر پور سے. اللہ برکتیں عطا فرمائے جی.
ایک اور کلام ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عادل بھائی منقبت سنا دے، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ثاقب بھائی عادل بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام، میں وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں جی۔ سلمان بھائی آپ سے فرمائش ہے کہ ماں کی شان سنا دیں، آپ کو 313 بار درود پاک کا گفٹ پیش کرتے ہیں جی۔ حدیث پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک موقع پر صحابی رسول نے جب سوال کیا کہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے، تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ پوچھا تو ماں کا بتایا، چوتھی مرتبہ پوچھا تو پھر باپ کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو یہ ماں کی عظمت ہے، ماں کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے وہ ماں کی عظمت ہے، شان ہے۔ پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ماں کی شان بھی ہے، باپ کی شان بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنائے اور ان کی عزت اور احترام کرنے والا بنائے۔ کیا بات ہے۔ چشتیاں سے ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی آج ایک زبردست ہے، حوصلہ افزائی بھی کچھ فرمائیے جی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ غصہ پینے والے سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے جی، اور کہتے ہیں کیا یہ سعادت کم ہے کہ خالق مالک پروردگار بندے سے محبت فرما رہا ہے جو غصہ پی جاتا ہے؟ یہ سعادت ہے، اللہ کرے کہ یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہو۔ اچھا جی، ایک اور بھی میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جنید اتاری بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے جی، آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دورہ حدیث کس انداز میں گزارا جائے؟ احمد بھائی آپ ارشاد فرمائیں، دورہ حدیث کس انداز میں گزارا جائے؟ الحمدللہ عز و جل دورہ حدیث بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ، اور یہ آدمی کی معراج بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 8 سال 7 سال جو اس نے محنت کی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ آنے والا ہے، کیونکہ بندہ فارغ و تحصیل ہو جاتا ہے۔ دورہ حدیث شریف کے اندر احادیث ہی پڑھی جاتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دورہ حدیث کے اندر جو استاد الحدیث ہیں وہ جو اسباق پڑھائیں تو اس کے بعد جب اسباق ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان اسباق کو دہرایا جائے، اور وہ اپنی ایک ڈائری بھی بنا لی جائے جس کے اندر مدنی پھول یعنی جو بھی خلاصہ ہے وہ لکھ لیا جائے۔ اور جیسے ہم دورہ حدیث کر رہے تھے تو ہمارے اساتذہ نے عقائد کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ نوٹس تیار کروائے تھے، تو اسی طرح جو ہے وہ نوٹس جو تیار کروائے جاتے ہیں تو وہ اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بعد میں وہ کام بھی آتے ہیں۔ تو یہ پورا سال جو ہے اچھے انداز سے گزارا جائے، اسے یہ نہ ہو کہ جناب اس میں تو احادیث ہی سننی ہے، نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو پختہ کرنے کی کوشش کرے عقائد کے اندر اور جو ہے وہ معلومات کے اندر، تاکہ جو ہے یہ ساری زندگی یہ دورہ حدیث اس کی پریکٹیکل زندگی کے اندر کام آئے۔ تو یہ بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ بندہ دورہ حدیث کے اندر اپنا وقت گزار سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور کلام کی فرمائش ہے جی، حضور کعبہ حاضر ہیں، یہ کلام سنا دیں، اور یہ ہے واہ کینٹ سے۔ مرحبا جی، واہ کینٹ سے کلام ہے، فرمائش آئی ہے۔ ایک اور کلام کی فرمائش عادل بھائی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ والے کلام کی فرمائش ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، عادل بھائی سے کچھ کلام سناتے ہیں جی۔ عادل بھائی صلی اللہ تعالی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، اور میں مجھ
مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا جانے والے کہ رستے میں ہے جا بجا جانے والے اور آئی شفاعت کی ساعت ابائی شفاعت کی ساعت ابائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے اور تو زندہ ہے واللہ ہاں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اور سے دشمن کم میں نانا دشمن کم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے چمک چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے اور رب موتی یہ ہے پاس میں رب موتی یہ ہے پاس میں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس
کا ہے کھلاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا سناتے یہ ہے مجدہ رضا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ اللہ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ آمین 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ عادل بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیکج ہے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا بلکہ کیا فرماتے عرش پر دھومیں مچی عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب طاہر گیا جب ایسا کوئی نیک مومن مسلمان مرتا ہے تو عرش پر دھومیں مچے کیا وہ مومن صالح ملا یعنی ایک نیک مومن میرے پاس آیا اور فرش پر ماتم اٹھے
وہ طیب طاہر گیا کہ فرش والے اس کی جانے پر روئیں کہ ایک نیک آدمی ہم سے جدا ہو گیا، اور عرش والے خوشی منائیں کہ ایک نیک مومن ہم سے آ کر ملا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی پیاری خوبصورت نصیحت بھی فرمائی ہے کہ ایسے جیو کہ نیک و مومن، نیک مسلمان بن کے ہی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ، دنیا سے رخصت ہو، تو لوگ کہیں گے ہمیں جان چھٹی یار۔ ایسے نہیں جینا، ایسا نہیں چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت بڑے مصلح ہیں، اعلیٰ حضرت مصلح امت ہیں۔ آپ نے اپنے شعر میں جہاں اتنی خوبصورت بات، اور جیسے سن کے کتنا مزہ آ رہا تھا، مگر یہ سوچا اعلیٰ حضرت اس میں ہمیں کہہ کیا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی فسق و فجور والی، ایسی گناہوں بری اور ایسی بھی عملی زندگی گزاروں کہ اگر میں مروں تو یا اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے بندے کہیں کہ یار ایک گناہگار مرا، جان چھوٹ۔ اور یہ ہوتا ہے ایسے مرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں برائی کرنی نہیں چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں یار جان چھوٹی، تکلیف، یار اتنی تکلیف اس آدمی سے، اتنی تکلیف، لوگ تکلیفیں پہنچا دے۔ اور ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے کی لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے موت دے دے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ بات تو ایسا جن کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ کیسا ہو عرش پر دھومے مچیں کہ وہ مومن صالح ملا، یعنی ایسے نیک مومن پرہیزگار خوف خدا والے عاشق رسول بن کے جیو کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو تو زمین والے رو رہے ہوں اور عرش والے خوشی منا رہے ہوں۔ اس کو کسی نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تھے نا تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، ایسے جیو کہ جب تم دنیا سے جاؤ نا تو لوگ رو رہے ہوں مگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ ایسا کلمہ پڑھتے پڑھتے مسکراتے ہوئے آقا کے جلووں میں ایک کاش ہماری روح نکل جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ بس جائیں تو دنیا سے جب آخری وقت ہو تو پردہ اٹھ جائے، زبان پر کلمہ جاری ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن نوری نورانی چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یہ نیت کریں کہ ہم نے گناہگار بن کے نہیں جینا۔ بے نمازی گناہگار ہے، شرابی گناہگار ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، گانے باجے سننے والا گناہگار ہے، داڑھی منڈانے والا، ایک مٹھی سے گھٹانے والا گناہگار ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبتیں کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، دھوکہ دینے والا، ملاوٹیں کرنے والا، سود کھانے والا، رشوتوں کو لین دین کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، بیوی بچوں کو ظلم کرنے والا، یا شوہر کی نافرمانی کرنے والی، شوہر کے حقوق کو پامال کرنے والی، ان کو ضائع کرنے والی، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ بے پردگی کرنے والی یہ گناہگار ہے۔ کئی گناہ ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بیووں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ہمیں گناہگار بن کے نہیں جینا، ہمیں نیک بن کے جینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت مل جائے۔ اور جب ہم مرے تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، بلکہ کیا ہو عرش پر دھومے مچیں، مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بنائے، نیک پرہیزگار بنائے، اور جو ایک مسلمان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے اور جو دین اسلام کو مطلوب ہے، اللہ تعالی ہمیں ان خوبیوں کا حامل مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے موضوع آج ہمارا غصہ ہے۔ ماشاءاللہ غصے کے حوالے سے مبلغین نے گفتگو فرمائی۔ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، غصے کے حوالے سے ایک میسیج ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ایک بات بتاؤں کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، یعنی وضو کر لیتا ہوں۔ اس کی مجھے برکت یہ ملی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، غصے کا علاج کیسے کیا جائے، کیا انداز اپنایا جائے غصے کا علاج ہو؟ اس میں حدیث پاک پر عمل بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لو۔ واہ! کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی جو ہے وہ بجھاتا ہے۔ تو جب بھی غصہ آ جائے تو بالکل یہ بھی علاج ہے
کہ بندہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، جی، اور یہ بھی ہے کہ آدمی وضو کر لے، اور ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے آگے سے ہٹ جائے. اچھا، کہ یہ بھی ایک اچھا ہوتا ہے کہ جو ہے جو ظاہر غصہ ہے اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جی، تو اب اسی کے سامنے کھڑے رہیں گے تو ہمارا غصہ اور بڑھے گا، جی، اور اگر جب ہم ہٹ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ غصے پر کنٹرول ہو سکے گا. ایک مجھے شخص کا معلوم ہے جی، کہ جب کبھی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، غصہ آ جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، اچھا، اور جب گھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر گھر والوں کو بھی آتا ہے کہ اب گھر سے ہی وہ نکل گئے، اللہ، پھر فون آتا ہے کہ آپ گھر سے چلے گئے ہیں، اب آپ تشریف لے آئے. غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. غصہ ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا کہ ایک تو گھر والوں کو غلطی کا احساس بھی ہو گیا، جی، اور اس کی طرف سے جو اس کا اخلاق خراب ہو سکتا تھا یا سخت بات اس کی طرف سے جوابی کارروائی ہو سکتی تھی، اس سے گھر والے بھی محفوظ ہو گئے. جی، تو مسئلہ حل ہو گیا نا. جی، تو اس لیے اگر جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے آگے سے ہٹ جائیں گے تو اچھا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو ہم جس پر غصہ آ رہا ہے تو اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہٹ جاؤ آگے سے، جی، ورنہ میں یہ کر دوں گا. تو اس کو کہنے کے بجائے ہم خود ہی ہٹ جائے نا. خود ہٹ جائیں. جی، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے نا، خود تو یہ ہٹ جائے گا، جی، لیکن جہاں جائے گا وہاں جا کے پھٹ جائے گا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. یعنی غصہ کہیں گا، جیسے بعض اوقات کہ کسی کا غصہ کسی پر نکالا جاتا ہے. آفس میں بندہ بعض اوقات آتا ہے نا جی، تو وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ لگتا ہے آج گھر سے جو ہے وہ لڑکے آیا ہے، اللہ ہی خیر کرے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالے. شاہ صاحب جو ہے وہ سلمان بھائی کلاس میں بھی تو طلبہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آج ٹیچر جو ہیں بڑے غصے میں ہیں، لگتا ہے کہ گھر سے کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو یہ جب غصہ آ جائے تو عمومی طور پر تو ہوتا ہے کہ جب غصہ آ جائے تھوڑی دیر کے بعد وہ غصہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جذبات کے ساتھ ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق جذبات کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ہے. جب وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ لمحے گزر جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ لمحے اچھے طریقے سے گزار لیتا ہے تو وہ حل ہو جاتا ہے، جس میں ایک غصہ بھی ہے اور ایک نفسانی خواہش بھی ہے. کہ بعض دفعہ جو ہے وہ اچھا پھر محبت نفرت بھی ہے. یہ جو چیزیں ہیں، محبت، نفرت، نفسانی خواہش اور یہ غصہ، تو یہ وقت آتا ہے، پک ٹائم اس کا آتا ہے. اگر بندہ اس کو اچھے انداز سے گزار دے تو پھر اس کا خود ہی علاج ہو جاتا ہے. تو جیسے غصے کی بات آ رہی ہے، تو جب آدمی کو ایک شدید غصہ آتا ہے تو یہ جو چند لمحے ہیں اگر وہ اچھے انداز سے گزار لیتا ہے، اور مثال کے طور پر یہی جیسے احادیث کے بارے میں جو ہے فرمایا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ جائے تو لیٹ جائے، اور وضو کر لے، اور جو ہے وہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے بندہ جو ہے وہ اس کے آگے سے ہٹ جائے، تو وہ لمحے گزر جائیں تو غصے کا علاج ہو جاتا ہے. ہاں، بعض غصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوری جا نہیں رہے ہوتے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں جو ہے وہ آدمی حدیث مبارکہ پر غور کرے، قرآن کی آیات پر غور کرے، جو غصے کے نقصانات ہیں اس پر غور کرے، تو رب کی رحمت سے پھر اس کا بھی علاج ہو جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم علم دین سے آشنا ہوں اور غصے کا ہم علاج کرنے والے بن جائیں، کہ جو غصے میں ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں جس میں بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم علاج کی طرف آئیں. اور علاج کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جیسے رکن شورا نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے علاج، اور پھر ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بزرگان دین کی سیرت کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ارشاد فرمایا. اس حوالے سے احمد رضا بھائی کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کی سیرت کیا کہتی ہے غصے کے حوالہ سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً غصہ پینا جو ہے یہ ایک بڑا ہمت کا کام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا کہ پہلوان وہ نہیں جو لڑائی کے وقت دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے. غصے پر قابو پانا یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور اسلاف میں اس چیز کو ان کی سیرت میں دیکھا جائے تو بڑے خوبصورت عتم انداز میں یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ غصے پر بڑے بہترین طریقے سے قابو پاتے ہیں. ان کے اقوال اس طرح کے بڑے خوبصورت ہوتے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور حکومت ہے، اور آپ کو آپ ہی کے دربار میں آ کے کوئی برا بھلا کہتا ہے. اب وقت کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، ساری سلطنت ہے، ساری طاقتیں ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے فرماتے ہیں کیا تو یہ چاہتا ہے
کہ میں حکومت کے غرور میں تجھ پر ظلم کروں اور کل قیامت کے دن تو پھر مجھے پکڑ لے، میں تجھ پہ غصہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی عاقبت آخرت، کہیں ایسا نہ ہو میرے پاس تو حکومت ہے، بڑا مرتبہ ہے، کہیں اس کے اوپر تعدی نہ ہو جائے اور پھر آخرت میں میرے لیے معاملہ نہ بن جائے کہ غصے سے جو کچھ ہو جاتا ہے پھر دنیا میں بھی پشیمانی، ندامت، اور آخرت کے معاملات پھر الگ ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے خوبصورت صحابی رسول، سلمان فارسی، یہ تو میرے اہل بیت سے، میرے اہل بیت سے، سبحان کیا اللہ، ان کے دربار پاک کی حاضری ہو، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے بار بار۔ روحانیت ہی ایک الگ ہے، یقیناً بندہ جائے وہاں پر۔ مبارک روزے کے اوپر بھی یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے حوالے سے فرمائی، دربار میں بھی احادیث مبارکہ، بلکہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں جس دروازے سے سب سے اوپر ہی یہ لکھا ہوا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہے، تو ایک کیفیت بن جاتی ہے جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں، اور ان کی وہ پوری زندگی جو ان کی سٹرگل تھی، ان کی جو محنت تھی اسلام قبول کرنے کے لیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اسی طرح سے آپ کو برا بھلا کہنے لگا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو میں اس سے بھی اور زیادہ برا، لیکن اگر ہلکا ہوا تو مجھے تیرے کہے کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت میری اچھی ہے، میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تو جتنا مرضی برا کہہ لے مجھے کچھ نہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اسی طرح آ کے نا برا بھلا کہنے لگا۔ یہ شخصیات جلیل القدر صحابہ اور عظیم شخصیات جو وقت کے امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود غصے پر قابو کیسا ہے؟ دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ شخص برا بھلا کہنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ میرے اور بھی بہت سارے عیب ہیں جو اللہ نے تجھ سے چھپائے رکھے ہیں، تجھ پہ تو صرف ایک ظاہر ہوا ہے، میرے ایسے اور بڑے کئی عیب ہیں جو اللہ نے تجھ سے چھپائے رکھے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو وہ ٹھنڈا کرنے والی بات ہے کہ ایک چیز اگر وہ ظاہر کر رہا ہے یا اس طرح سے برا کہہ رہا ہے، اس کے برخلاف کہ میں اس کے خلاف ہو جاؤں اور اسے اس کہے پر اسے سزا دوں یا اسے اس کہے پر پشیمان کروں، اسے ندامت کا احساس دلاؤں یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں، میں اپنے آپ میں دیکھوں کہ میرے اندر اور کتنی برائیاں ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت عاجزی بزرگان دین جی ان کے تو بطور عاجزی ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے اگر غور کریں تو یقیناً یہ ایک غصے پر قابو پانے کی صورت ہے۔ پھر اس بات پر غور کیا جائے کہ میں آج قدرت رکھتا ہوں، میں آج طاقت رکھتا ہوں، میں غصہ کر لوں گا، میں اس سے بدلہ لے لوں گا، میں سب کچھ اس کے ساتھ کر دوں گا، لیکن ایک قادر مطلق ذات مجھ پر بھی ہے جی کہ جو مجھ پر ہر طرح کی قدرت رکھتی ہے، جو چاہے تو میں کچھ بھی نہ رہوں، جو چاہے تو اگلا سانس تک نہ آئے۔ اگر میرے ان اعمال پر، میری ان نافرمانیوں پر اس ذات نے غضب فرمایا تو پھر تو کہیں کا نہیں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ یقیناً آپ نے بہت پیاری بات، بزرگان دین کی سیرت سے حاصل ہونے والے جو درس ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً حاکم ہے، اور وہ اگر پکڑ فرمائے تو پھر ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ سلمان بھائی آخری سوال آپ کی طرف ہے، گھڑی بھی کچھ کہہ رہی ہے اور آخری سوال بھی بڑھانا ہے آپ کی طرف۔ سوال بڑا اہم ہے کہ ابھی ہم دیر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، شاید مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد ہوگی جن کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ غصہ پر بات تو کی جا رہی ہے، تو جو غصہ دلاتے ہیں ان پر بات نہیں ہو رہی، تو کیا فرماتے ہیں غصہ دلانے والوں کے حوالے سے آپ؟ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو غصہ دلا رہے ہیں اور کسی کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ کام شاہ صاحب اچھا نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ جس کو غصہ آ جاتا ہے نا بیچارے کو، اور اس کو مذاق میں بھی غصہ دلانے والا کام کر لیتے ہیں۔ بالکل ہوتا شروع مذاق سے ہوتا ہے اور ختم پھر سیریسنس پر آ کر ہو جاتا ہے۔ تو غصہ کسی کو دلانا، کسی کو پریشان کر دینا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے کوئی بھڑک اٹھے، یہ قطعاً جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے جس سے کسی کو غصہ آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ اچھے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے نا جی، تو انشاءاللہ الکریم ان چیزوں پہ ذہن بنے گا کہ ہم نے ایسے کام نہیں کرنے۔ بھائی مجھے پتا ہے ایک بات میں کہوں گا آپ کو غصہ آ جائے گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے وہ بات کہنے، کہنی نہیں چاہیے، کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ذہن بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک بات میں عرض کروں، جیسے غصہ دلانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی غصہ دلا رہا ہو
تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک نہیں جانا چاہیے. ماچس کی تیلی کی طرح ہلکی سی رگڑ پر بھڑک اٹھیں گے تو نقصان ہم کھائیں گے, دوسرے کا نقصان شاید نہیں ہوگا, ہمیں پچھتاوا ہوگا. اپنے آپ کو بچائیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں لے جائے. جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ, غصہ نہ کر, تیرے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے, تم مدام اس کو سرارا ہو, تم مدام اس کو سرارا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈری, کیوں رضا مشکل سے ڈری گے, جب نبی مشکل کوشا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے,